فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل من شرکائکم من یہدی للحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی للحق احق ان یتبع امن لا یہدی الی ان یہدا، کیا جو حق جان چکا ہے، حق پہچان چکا ہے، جو حق یافتہ ہے، جو حق تک پہنچ چکا ہے، اس کی اتباع کی جائے گی یا اس کی کہ جو ابھی خود محتاج حق ہے، یا وہ جو ابی محتاج ہدایت ہے، جو ہدایت پا چکا ہے اس کی اتباع ہوگی یا اس کی اتباع ہوگی جو خود محتاج ہدایت ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ فیصلہ تو یہ ہونا ہے کہ جو حق تک پہنچ چکا ہے اس کی اتباع کی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے کہ جو ابھی محتاج حق ہیں، محتاج ہدایت ہیں۔ عزیزو، بحث ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ عقیدہ امامت اس قوم کے بنیادی، اساسی اور اصولی عقائد میں سے ایک ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر میں اس سے پوچھوں گا بتاؤ اصول دین کتنے ہیں، تو یہ چھوٹا سا بچہ جو ماں کی گود سے سیکھ کر آیا ہے، پہلے مدرسے سے جو اس نے پڑھا ہے، وہ یہ اور تعلیم سے زیادہ بہتر اور فرفر بتائے گا۔ مثلا اس بچے سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا اصول دین کتنے ہیں، تو یہ فوراً بتائے گا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا فروع دین کتنے ہیں، تو یہ فرفر بتائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع۔ صلوات پڑھیں ذرا۔ یہ میں نے بھی وہی سبق دہرایا ہے جو ہماری ماں نے ہمیں پڑھایا تھا۔ وہ جو پہلا مدرسہ ہے نا، وہ جو آغوش ہے، وہ جو ماں کی آغوش ہے، وہاں سے جو پیغام اور وہاں سے جو سبق سکھایا جاتا ہے وہ اتنا پکا ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی پوچھے گا نا تو پہلے یہی جواب آئے گا۔ اور شاید مقصد بھی یہی ہے کہ اس انداز سے سکھا دیا جائے کہ ہر مرحلے پہ یہ سبق یاد رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اصول دین میں، ہمارے بھائیوں کے ہاں اصول دین 3 ہیں، ہمارے ہاں اصول دین 5 ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟
اور ان 5 اصول دین میں ہمارے ہاں توحید کے بعد عدل. کبھی غور فرمایا میرے محترم مجمع نے کہ ہم نے اللہ کی صفات میں صرف صفت عدل کو کیوں اصول دین میں قرار دیا؟ وہ تو رازق بھی ہے، وہ تو عالم بھی ہے، وہ تو حی بھی ہے، وہ تو قادر بھی ہے. اس کی صفات ثبوتیہ اور اس کی صفات سلبیہ، جو صفات اس کے لیے ثابت ہیں ان میں سے ہم کوئی اصول دین میں رکھ لیتے. مثلا ہم اللہ کی توحید کے تذکرے کے فوراً بعد اس کے عالم ہونے کو اصول دین میں رکھ لیتے. ہمارے فقہا اور علماء علم کلام مثلا اس کے حی ہونے کو اصول دین میں رکھ لیتے. لیکن کیوں اہل علم نے، عقائد مرتب کرنے والوں نے، شیخ صدوق نے، شیخ مفید نے اور ائمہ اہل بیت کے زمانے میں حشام ابن حکم نے، مومن طاق نے، ابو بصیر نے، پھر ان سے پیچھے مالک اشتر نے، سلمان فارسی نے، ابو ذر غفاری نے، وہ جو ائمہ اہل بیت، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ جو ائمہ اہل بیت سے سیکھ کر انہوں نے، ائمہ اہل بیت کے بتانے پر انہوں نے اپنے عقائد کو منتب کر کے ہم تک پہنچایا ہے. وہ چاہتے تو ان اللہ کی صفات کو اصول دین میں قرار دے دیتے. لیکن کیوں عدل کو؟ توجہ چاہوں گا عزیزو، عدل کو صفت اصول دین کے اندر اصل اصول اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ، توجہ، اللہ کا یہ عنوان اس کے یاد کرنے کا، یعنی اصول دین میں توحید کے بعد عدل. عدل اللہ کی وہ صفت ہے جو ساری صفات پر حاکم ہے، یعنی اس کا علم اس کی عدل کی بنیاد پر ہے، اس کی قدرت اس کی عدل کے بنیاد پر ہے. میں ابھی پچھلے ماہ مبارک رمضان میں جو گزشتہ ایک رسانے پر تھا تو ایک بزرگ عالم دین ہمارے ساتھ تھے. بات اللہ کی قدرت پر ہو رہی تھی اور اللہ کی قدرت پر بہت اچھا وہ بولے، مگر کیا کریں کہ وہ آخر میں کچھ ایسا کہہ گئے کہ جس کے بعد میری بے چینی بڑھی اور میں منتظر رہا کہ کب چراغ محفل میرے سامنے آئے. اور جب چراغ محفل میرے سامنے آیا تو میں نے پھر ان کا جواب دیا. بات انہوں نے یہ کی، آپ میں سے بہت سو نے سنا ہوگا اور شاید ریکارڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ قادر ہے. اب وہ جملہ نقل کفر نہ باشد، مجھے معاف کریں گے کچھ دیر کے لیے. انہوں نے کہا اللہ قادر ہے، اور جو قادر ہے وہ قادر ہے، وہ چاہے تو نقل کفر نہ باشد، وہ چاہے تو معاذ اللہ یزید کو جنت میں بھیج دے. تو اب میں بہرحال انتظار میں تھا، اور جب چراغ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا جی مولانا نے اللہ کی قدرت کو تو بہت اچھا بیان کیا، مگر بھول گئے کہ اللہ عادل بھی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات محمد و آل محمد. اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں کا ہے اسے وہاں رکھا جائے. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اسی جگہ پہ اسے رکھا جائے. اور عدل کی تعریف بھی یہی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ. توجہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے. ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، جوتیاں پیر میں، جگہ بدل دیں گے تو یہ ظلم کہلائے گا، اور اس کو اپنی جگہ رکھیں گے تو یہ عدل کہلائے گا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، میرا مضمون عدل الہی نہیں ہے، عدل میرا مطلب اور مضمون نہیں ہے، مگر میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. 2 رکعت کا جز وقتی امام جس قوم میں عادل ہو. بھائی میرا اور میرے اللہ سے تعلق ہے نا نماز. پوری قوم ڈھونڈتی ہو ایسے امام کو، ایسے پیش نماز کو. میں تھوڑا سا اپنے بھائیوں کے لہجے میں بول دیتا ہوں، ایسے امام صاحب کو ڈھونڈتی ہو جو 2 رکعت کا جز وقتی امام ہو، تو لازم ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو جو عادل ہو. جس قوم کا جز وقتی امام عادل ہو، اس قوم کا کل وقتی امام کتنا بڑا معصوم ہوگا. لازم ہے کہ پھر جب قوم کی کوئی ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہو
تو پھر وہ عادل یعنی شدت عدل کی وجہ سے عصمت کے درجے پر ہو. عصمت عدل کے خاندان کا اور عدل کے رستے کا ایک کمال کا عنوان ہے. یعنی جب کمال پر عدل پہنچ جائے تو وہ عصمت کا عنوان پاتا ہے. عصمت کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے. عدل کی شدت کو عصمت کہا جاتا ہے. عدل کے کمال کو عصمت کہا جاتا ہے. لہذا عدل ہمارے ہاں. اس کے بعد ہم نے عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے نبی بھیجے. یہاں سے بات سرایت کرتی ہے بحث نبوت تک. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبوت سے ہمیں سرفراز فرمائے, یعنی ہمیں ایک نبی عطا کرے کہ جو ہمیں ہدایت عطا کرے. اور پھر جب نبوت خاتمیت تک پہنچ جائے تو پھر اس منصب نبوت اور اس شریعت نبی اور اس آسمانی پیغام قرآن کی حفاظت کے سامان کو امامت کہا جاتا ہے. امامت منصب نبوت کی محنتوں کی حفاظت ہے, تحفظ ہے. جو کچھ آیا ہے اسے قیامت تک ایسے ہی لے جایا جائے کہ جیسا لایا گیا تھا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میرے محترم سننے والوں, نبوت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسالت کا, اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امامت کا. ہادیان آسمانی کے لیے نبوت, رسالت اور امامت. نبوت کا کام ہے خبر پہنچانا, وما علینا الا البلاغ, مجھے جو کہا گیا تھا میں نے پہنچا دیا. نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. نبوت ادارہ خبر رسانی ہے الہی. الہی نظام میں ادارہ خبر رسانی کو نبوت کہا جاتا ہے. اور پھر جب بات آ جائے اس سے زیادہ سنگینی کی تو پھر خبر سمجھانے کی بات آئے گی. تو رسالت کا کام ہے خبر سمجھانا. توجہ بڑھائیے گا. نبوت کا کام ہے خبر پہنچانا, رسالت کا کام ہے خبر سمجھانا, اور امامت کا کام ہے منزل تک لے جانا. جسے علم کلام کی زبان میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, مقصد تک اور مطلب تک اور منزل تک لے جانا. ابھی منزل کہاں آئی ہے؟ قیامت باقی ہے. تو ابھی منزل نہیں آئی ہے تو امام کی ضرورت ہے. اب ہر دور میں ایک امام کی ضرورت ہے جو ایصال الی المطلوب کی ذمہ داری رکھتا ہو. نبی مکرم کے تمام تر پیغامات کو, سرکار دو جہاں کی پوری شریعت کو جیسے تھی ایسے محفوظ رکھے, اور امت مصطفیٰ کو وہاں تک لے جائے کہ جہاں تک پہنچنا امت کا مطلوب اور منظور ہے. یہ ہے امامت کا مقصد. امامت اسے ملے گی نہیں. اب میں کل کی بحث سے آج کی بحث جوڑ رہا ہوں. تھوڑی سی تاخیر مجھے ہوئی ہے آج, یعنی مجھے نہیں ہوئی ہے, میرے خطاب کو ہوئی ہے. تو یہ جو کل کی بحث تھی ہماری یہ تھی کہ اللہ امام گناہگار کو نہیں بناتا. بہت سیدھی بات کروں گا تاکہ بچے بھی میرے ساتھ چل سکیں. اللہ گناہگار کو امام نہیں بناتا. گناہگار ظالم ہوتا ہے مگر علی نفسہ ہی. دو طرح کے ظالم ہیں, علی غیر ہی, جو اس کو ہم سبھی ظالم کہتے ہیں, اس کو مار دیا, اسے زخمی کر دیا, اس کے ساتھ زیادتی کر دی, وہ ہے ظالم علی غیر ہی. لیکن جو بند کمرے میں بھی, تنہائی میں بھی, تاریکی میں بھی گناہ کر رہا ہو وہ علی نفسہ ہی ہے. جیسے وہ ظالم ہے ایسے یہ بھی ظالم ہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ بند کمرے میں کون کیا کر رہا ہے. جی جب زلیخا نے حضرت یوسف کی طرف قدم بڑھائے تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا, تو زلیخا کو بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے. تو حجرے میں رکھے ہوئے بت کے اوپر اس نے چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے.
تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ مجھے ہر حال میں دیکھے گا، وہ مجھے ہر حال میں دیکھے گا۔ لہذا وہ جو بند کمرے میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور وہ جو علنی گناہ کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اگرچہ اس کی شدت زیادہ ہے، اس کی مذمت زیادہ ہے۔ جو برملا گناہ کرتا ہو، جو علنی گناہ کرتا ہو، اس کی مذمت زیادہ ہے۔ لہذا گناہگار وہ بھی ہے، ظالم وہ بھی ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، گناہ اپنے اوپر ظلم ہے، جھوٹ اپنے اوپر ظلم ہے، دھوکہ اپنے اوپر ظلم ہے، غیبت اپنے اوپر ظلم ہے۔ کسی اور کو نقصان بعد میں ہوگا، پہلے ان گناہوں سے خود گناہگار کو نقصان ہوتا ہے۔ بس یہی اگر شریعت محمدی کا پیغام لے لیں نبی کے چاہنے والے تو معاشرے سے گناہوں کی کمی ہونا شروع ہو جائے۔ وہ جو اپنے اوپر گناہ کرنے والا ہے وہ بھی ظالم ہے، وہ جو گناہ کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ بھی ظالم ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ کل کی مجلس میں ہم نے ایک بحث کا آغاز کیا تھا، اور اس کے ابتدا میں ہی ہم ناتمام بحث کو چھوڑ گئے وقت محدود ہونے کی وجہ سے، اور ظاہر عشرے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج رہ گئی یہ بات تو کل اس کو مکمل کیجئے، بات کو آگے بڑھائیے اور بات کو واضح کیجئے۔ یہ گنجائش ہمیں اس موقع پہ تو ایک 10 روزہ یہ نصاب تعلیم ہے کسی ایک مضمون کے اوپر، تو ہم ان 10 دنوں میں بہت کچھ کسی ایک مضمون پر غور کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب گناہ کیا ہیں، یعنی گناہگار ظالم اور ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ گناہگار ظالم اور ظالم امام نہیں ہو سکتا، اور ہم عقیدہ امامت میں اس امام کی تلاش میں ہیں جو معصوم ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تو جو بھی ظالم ہے وہ امام نہیں ہے۔ اور پھر ظلم کی کیا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان ظلم کر بیٹھتا ہے؟ تو پہلا سبب کل جو بیان ہوا اسے تکرار نہیں کروں گا، کل آنے والوں کا وقت ضائع ہوگا، وہ ہے حسد۔ حسد سبب ہے ظلم کا۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے کسی اور کے اوپر، اگر کوئی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، تو آپ ظالموں کی اگر علتیں تلاش کریں گے ظلم کی تو ان میں پہلا ہے حسد۔ بحث ہو گئی، اس پر ابھی آج نہیں بات کر رہا۔ دوسرا ہے غضب، غصہ۔ تیسرا ہے، توجہ چاہوں گا، دوسرا ہے غضب، اور تیسرا ہے شہوت۔ یہ آج کی جو بحث ہے ہماری کہ حسد کے بعد ایک کیفیت ہے غضب کی۔ غضب یعنی غصہ، یہ ذاتی طور پر نہ برا ہے نہ اچھا ہے، یہ محل اور موقع بدلنے سے اچھا ہو جاتا ہے اور محل اور موقع بدلنے سے برا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ذہن میں رہے کہ جسے غصہ نہیں آتا وہ بیمار ہے، اور وہ بھی بیمار ہے جس کا غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو اب جسے غصہ نہیں آتا اسے بھی اپنا روحانی علاج کرانا ہوگا، اور جسے غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا اسے بھی اپنا علاج کرانا ہوگا۔ اب اس بحث کو آج کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ ہم جس امام کی تلاش میں اس کے بارے میں اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، کہ اس کی زندگی میں غصے کا عنوان کیا ہے، اور تو پھر ہمیں خود مل جائے گا کہ وہ امام کون ہے جس کے ہاں غصہ کیسا ہے۔ تو پہلی بات تو روشن رہے کہ غصہ اگر کنٹرول میں ہے تو مطلوب ہے، اور اگر بے لگام ہے تو وہ مذموم ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت، بحث شروع کر رہا ہوں غصے کے حوالے سے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، مولا علی کے یعنی اللہ، رسول اور علی کے چاہنے والوں کی 6 نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کبھی مجھے موقع ملے تو ان 2 آیتوں پر ہم علیحدہ سے بات کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے 54ویں آیت میں، اور 55ویں آیت میرے محترم مجمع کو پتا ہے کہ وہ آیہ ولایت ہے، وہ اللہ، رسول اور علی کی ولایت کو بیان کرتی ہے۔ 55ویں آیت آیہ ولایت، اور 54ویں آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ،
اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو مت سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جانے سے دین کو نقصان ہوگا. اگر تم دین سے ہاتھ اٹھا کر چلے گئے تو تمہارے جانے سے دین کا نقصان نہیں ہوگا. میری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی، میری عزت مجلس کی وجہ سے ہے. میری وجہ سے امام بارگاہ نہیں چل رہے، میرا مقام امام بارگاہوں کی وجہ سے ہے. یہ مسجدیں ہمارے دم سے نہیں ہیں، ہم ان کے دم سے ہیں. یہ جلوس ہمارے دم سے نہیں ہیں، ہم ان کے دم سے ہیں. بہت سارے لوگوں کی تو زحمتیں تمام ہونی چاہیے تاکہ ماحول اچھا ہو جائے. بھائی میں اور کیسے کہوں، بعض لوگوں کی وجہ سے تو ماحول ملک کا اور قوم کا اور ملت کا خراب ہو جاتا ہے. وہ کل کے جاتے آج ہی چلے جائیں تاکہ ماحول اچھا ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان. اچھا بات مومنوں سے ہو رہی ہے، بات مومنوں سے ہو رہی ہے. اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی. علی والے نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، علامتوں کے ساتھ جینا ہی تو ہنر ہے. بھیڑ میں گم ہو جانے والا علی والا نہیں ہوتا، مجمع میں ممتاز نظر آنے والا حیدری ہوا کرتا ہے. میں کیا کروں کہ میں نشانیوں کے ساتھ زندگی گزاروں. میں ان بچوں جوانوں سے جو مجلس میں اکثریت میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں اپنی نشانیوں کو گم نہ کرنا. جو قومیں نشانیاں بھلا دیتی ہیں وہ قومیں جلدی مٹ جاتی ہیں. یہ علم تمہاری نشانی ہے، یہ کالے کپڑے تمہاری نشانی ہے، یہ ماتم تمہاری نشانی ہے، یہ عزائے حسین تمہاری نشانی ہے. اپنے آپ کو بھلا دینا، علم کو نہ بھلانا. یہ قرآن ہماری اللہ کے کرم سے ہمارے پاس جو قرآن جیسی دولت اور نعمت ہے یہ ہماری نشانی ہے. یہ محبت اہل بیت ہماری نشانی ہے. صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزر رہا ہوں، اگر اسے میرے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ لوگ اسے پھیلانا بھی چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. اور جملہ یہ ہے کہ سویڈن میں جو قرآن کی توہین ہوئی تو پیغام دیا جائے سال عزاداری سید و شہداء کے ذریعے سے کہ شیعان حیدر کرار قرآن کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، قرآن دشمنوں سے بات کرنا بھی جانتے ہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ اہتمام کریں. ہمارے تمام عزائی ادارے، ہماری تنظیمیں، پاک محرم ایسوسی ایشن کے دوستوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ 9 محرم کے جلوس میں، 10 محرم کے جلوس میں شیشے کے باکس میں ایک رائے ہے، اس سے اچھی رائے آپ کے پاس ہوگی. قرآن کو سجا کے رکھا جائے اور وہ جلوس میں وہ کسی سواری پر رکھ کر جلوس میں اسے لے کے چلا جائے. اور اس سال کی عزاداری میں عزادار قرآن کے احترام کا اظہار کر کے بتائیں کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ اپنے عقیدے کو رکھتے ہیں. لہذا قرآن کو اس وقت عراق اور ایران اور بحرین اور قطر اور کویت کے اندر اس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں شیعہ برادری میں، کیونکہ عزاداری کے میزبان آپ ہیں، میں اس لیے شیعوں سے بات کر رہا ہوں. اہتمام ہو رہا ہے، وہاں جلوسوں میں تیاری کی جا رہی ہے کہ قرآن کو کس انداز سے اظہار کیا جائے کہ پوری امت سنی شیعہ قرآن کے احترام پر متفق ہے. کوئی بھی بہتر طریقہ، یہ ایک میری رائے تھی، ضروری نہیں ہے، اس سے اچھے آئیڈیاز، اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. قرآن کے احترام کا اظہار ہو اس سال ان دنوں میں بھی. توجہ ہے آپ حضرات کی. صرف ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، نشانیوں کے ساتھ جیو. جو نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں وہ گم نہیں ہوتے.
علامتوں کے ساتھ رہنا ہی ہنرمندی ہے. تمہاری چال بتائے کہ تم علی والے ہو، ہمارا حلیہ بتائے کہ ہم حسین والے ہیں. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے. مولا علی جسے مارتے تھے نا، جس شخص کو قتل کرتے تھے جنگ میں، وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. کام بتائے کہ کس کا کام ہے، طریقہ کار بتا دے کہ یہ کون کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، سوائے ان کے کوئی اور نہیں کر سکتا. تو نشانیاں، شیعوں کی نشانیاں 6 نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے. مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. کیا پہلی نشانی؟ یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین لا یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومۃ لائم. یہ 6 نشانیاں. مجھے ان کے ترجمے پر رخصت دیجئے، وقت میرے پاس تنگ ہو رہا ہے. ان 6 میں سے ایک نشانی جو میرے مضمون میں ہے، اور وہ ہے کہ اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے وہ خاکسار رہتے ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے. یہ جو کافروں پہ عزیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا، ہمیں کافروں پر اللہ عزیز دیکھنا چاہتا ہے، کافروں پر ہمیں برتر دیکھنا چاہتا ہے، کافروں پر ہمیں بڑا دیکھنا چاہتا ہے. کافر ہمارے زیر اثر رہیں مگر ہم کافروں کے زیر اثر نہ رہیں. یہ چاہتا ہے اللہ ہم سے. یعنی قرآن کا ایجنڈا یہ ہے کہ تم عزیز بنو کافروں کے اوپر، تمہاری عزت کافر کرے. برعکس نہ ہو جائے کہ تم ان کی عزت کرنے میں اتنے بہہ جاؤ کہ پتہ ہی نہ چل پائے کہ تم کون ہو. تمہاری عزت ان پر غالب ہو. یہ اللہ چاہتا ہے مسلمانوں سے. تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ ادھر پیار ہو تو ادھر سنجیدگی ہو، تو یہ مزاج ایک جیسا رکھنا نہیں چاہتا اللہ. ہمیشہ جھکے دبے رہنے والے نہ بنو، کبھی اکڑ کر بھی بات کرو، کبھی تمہارے لہجے میں سختی بھی آنی چاہیے. تو غصہ اگر کنٹرول میں رہے تو مطلوب ہے، اور باہر نکل جائے تسلط سے اور کنٹرول سے تو وہی مذموم ہے. غصہ بری شے نہیں ہے. جی، سب سے پہلے توجہ چاہوں گا، قرآن کی زبان میں غصے کی تاریخ میں منظر ایک عجیب نظر آ رہا ہے. معصوم ہوتے ہوئے گھونسا مار رہے ہیں حضرت موسیٰ. قرآن ہے یہ، نبی ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ نے مکہ مارا ہے اپنے مخالف کے. بھائی دیکھیں، نبی ایک موسیٰ، امام ایک موسیٰ. توجہ چاہوں گا آپ سے اس جملے پر. نبوت میں ایک موسیٰ، امامت میں ایک موسیٰ. ایک غصے کا اظہار کر رہا ہے، ایک کاظم بن کے سامنے آیا ہے، غصے کو پی جانے والا. صلوات پڑھ لیں مولا امام موسیٰ کاظم کی ذات پر. تو یہ دونوں کیفیتیں ائمہ اہل بیت کے ہاں، یہ دونوں کیفیتیں مولا کائنات کے ہاں. آپ نے دیکھا کہ سینے پہ چڑھنا غصہ تھا، سینے سے اترنا بھی غصہ تھا. وہ اس پر قابو تھا اور یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تھا. تو جب انسان اپنے اس کیفیت کو کنٹرول میں رکھے تو وہ مطلوب ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی مکرم سے جب کسی نے کہا کہ میں آپ کے غصے والی کیفیت کے بھی جملے لکھ لوں تو حضرت فرمایا ما اقول الا الحق، میں حق کے علاوہ تو بولتا ہی نہیں ہوں، میں جو بولتا ہوں وہ حق بولتا ہوں. عزیزان گرامی، اگر سنبھل کے سنے تو ایک جملہ کہوں، جناب زہرا کا غصہ نہ ہوتا تو نظریہ امامت روشن نہ ہوتا. سیدہ کا غصہ معیار بنا دیا نبی مکرم نے. من ارضاہا فقد ارضانی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اور جس نے سیدہ کو غصہ دلایا، نبی مکرم فرما رہے ہیں جس نے سیدہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا. اتنے اہتمام کے ساتھ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. بنتا ہے نا کہ سیدہ غصہ کریں. سیدہ کا غصہ ولایت علی کی خاطر. عزیزان گرامی، یہ در حقیقت عصمت
اور امامت کے عنوان میں ایک روشن مضمون ہے کہ جسے یوں کہا جائے کہ غصہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. شاعر دو بسروں میں کہتا ہے کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. وہاں وہ طریقہ اور یہاں یہ طریقہ، یہ غضب. تیسرا عنوان، کیونکہ آج اس بحث کو میں مکمل کرنا چاہوں گا، تیسرا عنوان جو ظلم کرواتا ہے اور ظالم امام نہیں ہوتا وہ ہے ہرس. حسد، غضب، ہرس، شہوت. کل بھی میں نے دہرایا تھا. تیسرا عنوان ہے ہرس، حریص، لالچ. یہ ظلم کرواتی ہے، مگر ایسے ہی جیسے غصہ ہے ایسے ہی ہرس بھی ہے. یہ متعلق کی وجہ سے قابل تعریف بنتی ہے صفت اور قابل مذمت بنتی ہے. مثلا اگر کہہ دیا جائے زید حریص علی الدنیا، زید دنیا کا حریص، تو یہ مذمت ہو رہی ہے. اور اگر کہہ دیا جائے زید حریص علی العلم، زید علم کا حریص، تو یہ تعریف ہو رہی ہے. تو دیکھا جائے گا کہ ہرس کس کے ساتھ، کس کی ہرس، کس کی طلب، کس کی خواہش. اگر خواہش بری چیز کی ہے تو ہرس بری، خواہش اگر اچھی چیز کی ہے تو ہرس اچھی. ایسا ہی ہے. میں اپنی بات کو مضبوط بنا لیتا ہوں. سرکار دو جہاں کی تعریف میں آپ کی سیرت کو اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اس میں ایک بڑی حسین روشن آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تم ہی میں سے میرا رسول آ چکا، عزیز علیہ ما عنتم، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ حریص علیکم، وہ تمہارا حریص ہے. اچھا، نبی ہمارے حریص ہیں؟ یہ قرآن ہے بھائی. جب میں نے کہہ دیا قرآن ہے تو پھر بحث یہ ہوگی کہ اس کو سمجھنا ہے. یہ بحث نہیں ہوگی کہ یہ کہاں سے لے آئے. اب اگر کوئی قرآن کے بارے میں بھی یہ سوچتا ہے یہ کہاں سے لے آئے تو پھر اسے ڈھونڈنا ہوگا وہ کہاں سے آیا ہے. جو قرآن پہ ہی شک کر بیٹھے، یہ قرآن کی آیت ہے، حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے. کیا مطلب ہے قرآن لفظ حریص؟ کیونکہ صفت ہرس اگر اچھی چیز سے جڑ جائے تو وہ اچھی، بری چیز سے جڑ جائے تو وہ بری. ہمارے نبی معاذ اللہ ہمارے مال، ہماری تعریف، ہمارے نعروں کے محتاج اور ضرورت مند اور خواہش مند نہیں ہیں اور طالب نہیں ہیں اور خواہش نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہماری ہدایت کے خواہش مند ہیں. میرا نبی تمہیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، میرا نبی تمہیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، میرا نبی تمہیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. کرکٹ کی ٹیم جب وطن واپس آئے تو وزیروں کو استقبال کے لیے جانا چاہیے صحیح. کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیم جب پاکستان واپس آئے تو وزیروں کو استقبال کے لیے جانا چاہیے صحیح. مگر کوئی تعلیم کمپیوٹر میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھ میں، کسی اور مقابلے میں دنیا سے گولڈ میڈل لے کر طالب علم جب پاکستان واپس آئے تو وزیر تعلیم صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں جاتا. جہاں کھیل کی دنیا میں مسلمان کو ترقی یافتہ دیکھ کر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہوگی، وہاں اس سے زیادہ نبی کی روح مبارک اس وقت خوش ہوگی کہ جب نبی کا امتی اچھا تعلیم یافتہ ہوگا اور تعلیمی دنیا میں کوئی کارنامہ کر کے دکھائے گا. مگر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک جوان عالمی سطح کے مقابلے میں گولڈ میڈل لے کر آیا. اس کے اپنے گھر والے اسے لینے گئے، وہ اپنا میڈل، وہ اپنا ٹرافی اٹھا کر اکیلا باہر آ رہا تھا. ہماری مملکت کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کوئی کارنامہ کر کے پاکستان واپس آیا ہے، بلکہ میں اگر اس کا نام بتا دوں گا تو شاید اسے مار بھی دیا جائے. ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو یا ملک سے باہر جانا ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کو مر جانا ہے. جی، نبی ہماری ترقی کے حریص ہیں، نبی ہمیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، وہ کسی سے کیا ہرس کرے گا جو سویا تھا تو نفس رسول تھا، اٹھا تو نفس اللہ بن گیا.
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی وہ علی کس سے کیا ہرس کریں گے, وہ علی کس سے کیا چاہیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس سے اگر روٹی کا ٹکڑا مانگا جائے, توجہ, اور وہ قمبر سے کہیں کہ قمبر روٹی دے دو, اور قمبر کہیں مولا روٹی تو اونٹ کے اوپر لدے ہوئے سامان میں بندھ گئی, تو حضرت نے فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ مولا اونٹوں کی قطاروں میں ہے, اونٹوں کی قطار میں ہے. میرے مولا نے فرمایا پوری قطار دے دو. جیسے ہی میرے مولا نے ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے والے کو اونٹ کی پوری قطار دینے کا کہا نا, قمبر ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کود کے نیچے آ گئے, کہنے لگے کہیں مجھے نہ بخش دے. وہ علی ابن ابی طالب جو ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے پر اونٹوں کی قطار دے دیتا ہو, وہ تمہارے مال سے کیا ہرس کرے گا. وہ علی ابن ابی طالب جو حضرت ابو ذر غفاری اور مقداد علیہ السلام کے کہنے پر مٹی کو سونا بنا دے, وہ اس بنیاد پر کسی کے ساتھ کیا معاملہ رکھے گا. مولا میرے گھر میں فاقے ہیں, مقداد صبر کرو. مولا متعلقین ہے, فرمایا سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے, اٹھا کے لاؤ. مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے. مولا نے فرمایا اس پہ کہو یا علی. میرا مجمع میرے ساتھ ہے. مولا نے فرمایا اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی, اس میں اعظم ہے علی. مولا علی کا نام اس میں اعظم ہے. مقداد نے جیسے ہی مٹی کے ڈھیلے پہ کہا نا یا علی, وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. فرمایا جاؤ اسے فروخت کرو اور جا کے اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کیا. ریزہ ریزہ کر کے ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی, باقی سونا چھوڑ دیا. مولا کو سلام کر کے جانے لگے. مولا علی کی آواز آئی, مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مڑ کے دیکھا, کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. بھائی ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے, علی مولا سے بار بار مانگنے کا مزہ کیا ہے, یہ کوئی اور ہمیں کیا بتائے گا. میرے مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ, تمہارے کل کے کام آئے گا. اب جملہ سنیں ایک علی کے چاہنے والے کا. فرمایا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. کر لی. بھائی وقت تنگ ہے, مگر میرے پاس یہ میری اپنے ہاتھ کی گھڑی تو کام کر رہی ہے, تو بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ وقت تنگ ہے, مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آئی ہے. جی ہرس ہے نا, وہ ہرس سبب ظلم ہے, اور ظالم امام نہیں ہوتا. جس علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہوں, وہ کسی کے مال کی طرف کیا دیکھے گا. جی فرماتے ہیں قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا, اے دنیا جا, میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, اب تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے. مجھے اجازت دیجئے کہ اس بحث کو اگر ضروری سمجھتے ہیں تو کل تھوڑی سی اس بات کو پر تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رکوں, کیونکہ ایام کریا اوزاری کے اور پرسے کے ہیں, اور وقت بہت تنگ ہو گیا, اور مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم کربلا چلیں. چلیے میرے ساتھ اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. آج 3 محرم کا سورج غروب کرنے کو ہے. کربلا 2 محرم کو حسین نے بسا لی. نہر کے کنارے خیمے لگ گئے, ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں میں آ چکی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ اب یہی میرا خیمہ ہے. مگر عزاداروں ایسے میں اگر کوئی لشکر آ جائے
اور اس کا مطالبہ یہ ہو کہ خیمے حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں. تو وہ عباس جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہے تھے، جب کبھی میرے مولا عباس نے تلوار کھینچنا چاہی تو کبھی امام حسن فرماتے تھے، کبھی امام حسین فرماتے تھے عباس یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے. ماں گود میں لوری ہی یہ دیتی تھی، عباس کربلا، عباس کربلا. جسے پاؤں پاؤں چلاتے ہوئے جناب زینب یہی پڑھاتی تھی، عباس کربلا. وہ جو کربلا کا انتظار اپنے ماں کی گود سے کر رہا تھا، اب اگر کوئی اس سے کہے کہ خیمے ہٹا دو تو وہ تو کربلا کے انتظار میں تھے. وہ آج بتائیں گے تمہیں کہ عباس اور کربلا کیا ہے. کہ ایک مرتبہ شمر کی طرف سے پیغام آیا کہ حسینی خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹایا جائے، اگر انہوں نے خیمے نہیں ہٹائے تو ہم خود اکھاڑنے آ رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے تلوار سے زمین پر خط کھینچ دیا اور تنہا اس طرف کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی میں جرأت ہے تو خط پھاند کے دکھائے، کسی میں جرأت ہے تو خط پھاند کے دکھائے، خط سے اس طرف آ کے دکھائے. اس منظر کو اور اس کیفیت کو امام حسین نے دیکھا، جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر فرمایا بہن زینب عباس کو بلا لو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زینب نے جناب فضہ سے فرمایا اماں جا کے عباس سے کہو کہ زینب بلا رہی ہیں. جناب فضہ قریب گئیں، کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں. فرمایا اماں بی بی کو میرا سلام کہیے اور کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج ہی کربلا کی جنگ کو تمام کر رہا ہوں. پھر جناب فضہ پلٹ کر آئیں اور آ کر کہا زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ اجرکم اللہ. بس یہ جملہ سنا، تلوار نیام میں رکھی، خیمے کی طرف پلٹے. جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ امام حسین جناب زینب کے برابر میں کھڑے ہیں. بڑھ کر سلام کیا اور بس ایک سوال کیا، مولا خیمے ہٹا دوں؟ امام حسین نے بھی اپنے چہرہ مبارک سے اشارے میں کہا ہاں ہٹا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کربلا کا میدان، اب خیمے وہاں نہیں لگے کہ جہاں نہر کا کنارہ ہے. پانی ظاہراً 7 محرم سے پہلے بند ہوا ہے، 7 محرم سے تو پانی ختم ہوا ہے. 3 دن کی پیاس ہے، عباس کی ذمہ داری یہ ہے. عزیزو، روایات عزائے بر صغیر کے مطابق آج میں آپ کو حسین مولا کے اس صحابی کی یاد میں رکھنا چاہتا ہوں جس کے آنے پہ زینب کبریٰ نے انہیں سلام بھیجا تھا. تاریخ لکھ دیتی کہ اس طرف تو 500 سے زیادہ حافظان قرآن تھے. حسین کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ یہ تو ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ مسئلہ تھا، مگر امام حسین نے زہیر قین، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، عابس، شوذب، ان صحابہ کرام کو کربلا میں اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ بھی ایک عنوان مکمل ہو جائے. خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو اور خط میں لکھا من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر سلام علیکم. اے حبیب تمہیں ہماری نبی کے ساتھ نسبت کا احساس تو ہے، بس جان لو میں کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں. والسلام حسین ابن علی. دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پیر پھول گئے، دروازے پر جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے.
ہاتھ سے میرے مولا حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو کھول کے دیکھا تو حسین نے حبیب کو یاد کیا ہے کہ کربلا آ جاؤ۔ گھر میں داخل ہوئے تو زوجہ نے بڑھ کر پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا حسین ابن علی نے مدد کو پکارا ہے مگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مدد کرنے کیا جاؤں گا؟ بس یہ جملہ سنا زوجہ اپنی جگہ سے اٹھی، سر پہ چادر رکھ کر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تمہیں نے تو ابھی بتایا ہے کہ حسین کے ساتھ زینب بھی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مختصر کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ اگر حبیب تم نہیں جانا چاہتے تو میں نبی زادے کی خدمت کے لیے جاؤں گی، میں نبی زادیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ کہ ایک مرتبہ حبیب نے آواز دے کر کہا اللہ رے غربت حسین، جن پر خواتین بھی ترس کھا رہی ہوں۔ اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا تیار کرو، فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچوں گا۔ غلام گھوڑا لے کر ایک منزل پر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے، نامانوس رستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہتے تھے، پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ تاخیر جو ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کچھ دیر اور انتظار کرتے ہیں، اگر حبیب نہیں آئے تو میں تیری پوچھ پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ آگے بڑھ کر ایک مرتبہ آفرین مرحبا کہا، تم نے میرے مولا حسین پر محبت کا اظہار کیا، جا میں نے اسی بات پر تجھے آزاد کیا۔ کہ مالک ساری زندگی اپنی خدمت میں رکھا، اب نبی زادے کی خدمت کا مرحلہ ہے، مجھے آزاد نہ کریں، مجھے کربلا لے جائیں۔ حبیب اپنے غلام کو بھی اپنے ساتھ کربلا لے آئے۔ جیسے ہی کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی نا تو امام حسین نے آواز دی عباس علی اکبر آؤ میرا حبیب آ رہا ہے، بڑھ کر استقبال کرو۔ سب نے مل کر حضرت حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا۔ امام حسین نے گلے لگایا، اپنے ساتھ کچھ آگے لائے تھے کہ جناب فضہ نظر آئیں، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اے مولا حسین زینب نے حبیب کو سلام کہا۔ بس یہ جملہ سنا حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا۔ اللہ رے غربت اہل بیت، مجھ جیسے اس قابل کہاں کہ نبی زادیاں بھی ہمیں سلام بھیجیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور آگے آ جائیے، گریہ ہو گیا، پورے نشتر پارک میں گریے کی صدائیں بلند ہیں۔ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے۔ حبیب ابن مظاہر جب امام حسین سے اجازت لے کر گئے ہیں نا اپنی قربانی کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو امام حسین نے خود رخصت کیا ہے۔ اور جب حبیب کا سلام آخر آیا، 80 ضعیفی میں 80 دشمنوں کو فنار کیا حبیب نے، اور جب خود حبیب زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گرے اور امام حسین کو سلام آخر کہا تو خود امام حسین لاشا اٹھانے بڑھے اور ایک جملہ کہتے ہوئے بڑھے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ قاری قرآن تھا، یا اللہ یہ قرآن بہت سرعت کے ساتھ پڑھتا تھا اور عامل قرآن تھا۔ میرے مولا حسین حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں لے آئے، بہت گریہ ہو گیا عزادارو، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، وہ کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ جس وقت حبیب آ رہے تھے وہ مسافرت پر تھا، اور جب واقعہ کربلا گزر گیا تب اسے احساس ہوا کہ میرے بابا بھی شہید ہو گئے، حسین بھی مارے گئے۔ لیکن جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ، نیزوں کی انیوں پر سوار کٹے ہوئے سروں کا قافلہ مختلف شہروں سے گزرنے لگا، اور جب یہ کوفے کو گزار کر آگے بڑھے تو ایک صحرا سے یہ قافلہ گزر رہا تھا۔ قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر خولی کے ہاتھ سے چھیننے میں کامیاب ہوا، اور سر لینے کے بعد جو جگہ جگہ دوست لڑ رہے تھے نا انہیں آوازیں دینے لگا واپس چلو، میں نے اپنے بابا کا سر لے لیا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے نہیں لے جا سکتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں میں آئی، اپنی ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بابا کسی جوان بیٹے کے
لیے یہ گرا ہے کہ اس کے بابا کا سر نیزے کی انہی پر ہو. آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.